اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شیعہ باطل مذہب کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت یہ دور جو ہے دجالی فتنوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس دور کا سب سے بڑا دجالی فتنہ جو ہے وہ حسن اللہ یاری ہے، جو کہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اپنے فرقے والے کہتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے علامہ تھے، انہی کے شیعوں کے، اور ذاکر بھی تھے، قلب صادق ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اب تو خیر وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے آج سے 3-4 سال پہلے اس کے بارے میں فتویٰ دیا تھا۔ کیا فتویٰ دیا تھا، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ آج میں پہلی مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ خمینی کے فتوے کے مطابق اگر سلمان رشدی واجب القتل تھا تو اللہ یاری بھی واجب القتل ہے، اور حبیب یاسر حبیب بھی واجب القتل ہے، اور وہ حیدری جو بدماش وہاں بیٹھا ہوا ہے فیضک چینل کے اوپر، وہ بھی واجب القتل ہے۔ اس لیے کہ اسلام فتنے کو برداشت نہیں کر سکتا، بے گناہوں کی جانیں جائیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں مرض وقت نہیں کو فتویٰ دوں، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ سب وہ ہیں کہ جو موت کی سزا پانے کے مستحق۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اور اس ویڈیو میں یہ قلب صادق جو کہ ان کے بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں، علامہ گزرے ہیں، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ آیت اللہ خامنائی نے باقاعدہ طور پہ جیسے سلمان رشدی کو واجب القتل کہا، پھر وہ یاسر حبیب کی بات کر رہے تو اس کو واجب القتل کہا۔ یہ یاسر حبیب وہی ہے جس کے ساتھ مل کے یہ جو اس کا مدرسہ تھا جہاں یہ پڑھتا تھا، وہاں سے یہ دونوں نکالے گئے تھے۔ پھر انہوں نے چینل بنایا تھا فارسی کے اندر، اور ان کو جوتے پڑے تھے۔ پھر عربی میں چینل بنایا، وہاں تو خیر انتہائی جوتے پڑے۔ پھر یہ کیونکہ یہ اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے یاسر حبیب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور فدق والے چینل والا کو حیدری ہے، اس کے بارے میں کہا کہ یہ تینوں واجب القتل ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ شریعت میں فتنہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے جو بڑے بڑے شیعہ عالم ہیں، انہوں نے اس کو واجب القتل کا فتویٰ دیا ہوا اس کے اوپر، اور آپ لوگ جو ہیں یہ تقیہ باز شیعوں کو بلاتا ہے اپنے پاس، اور وہ تقیہ باز شیعہ آ جاتے ہیں، آ کے اپنے آپ کو سنی شو کرواتے ہیں۔ میں ویڈیو بنا چکا ہوں، میں آپ کو دکھا چکا ہوں، شیعہ شو کراتے ہیں۔ شیعہ شو کرانے کے بعد وہ اس کی باتوں سے قائل ہو کے وہاں جی شیعت کا کلمہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک جھوٹ، پہلے ایک مذہب جھوٹ پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹو جھوٹ، اور اس کے بعد پھر آپ کو دکھایا بھی جھوٹ جا رہا ہے۔ اور پھر مزے کی بات، میں تو آپ کی کتابوں سے آپ لوگوں کا جھوٹ اور دجل جو ایکسپوز کروں، میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا یقین کریں، اپنی کتاب پڑھ لیں، اپنی ہی کتابیں پڑھ لیں، آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ ہی کی کتابیں آپ لوگوں کے مذہب کی نفی کرتی ہیں، آپ لوگوں کی کتابیں آپ لوگوں کے مذہب کی نفی کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھتے۔ آپ تو حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنوں کو سنتے ہیں، یا یہ اپنے جو ذاکر ہوتے ہیں ان کو سنتے ہیں۔ آپ لوگوں کا، میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کا ہمارا سلیبس چینج ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو شیعہ ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے، شیعہ کو فرقہ نہیں ہے۔ اور میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں تو ان کو بلا دلیل کافر کہتا ہوں، مجھے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ان کو کافر کہنے میں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپ کا اور ہمارا سلیبس ہی نہیں ملتا۔ کیوں؟ آپ سنے سنائے کو دین سمجھتے ہیں، ہم پڑھ کر دین کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب تک میں یہ جو حسن اللہ یاری دجالی فتنہ ہے، اس کے اوپر 250-300 ویڈیوز بنا چکا ہوں، اس کو ایکسپوز کر چکا ہوں، کتابوں کے ذریعے بھی اور اس کے اپنے جھوٹ اور دجل کے ذریعے بھی۔ اس جھوٹ اور دجل جو یہ پھیلا رہا ہے اس کو بھی ایکسپوز کر چکا ہوں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔